تو یہ مینا کے خیمے نظر آ رہے ہیں آپ کو، یہ وہ خیمے ہیں جس کو ہم بولیں گے فائر پروف، واٹر پروف کی طرح فائر پروف. یہ اس میں دیکھیے سب اے سی وغیرہ سب رہتی ہے، پلیز کریکٹ 11:30 بجے تو سب اے سی کا بھی پاور ختم ہو جاتا ہے. 11:30 بجے نیند ہوشیار ہو ہی جاتی دن میں. اب ہم کو ایک اور چیز دیکھنا ہے، یہ مینا کی وادیاں ہیں. یہ ادھر آپ کو اور بتاؤں گا کہ جو نئے نئے کنسٹرکشن اس میں مینا میں کیے ہوئے اضافی، وہ جو پہاڑ کے اوپر نظر آ رہا ہے تو یہاں سے سامنے سے وہ سب نئے ہیں. جب سے آگ لگی تھی اس کے بعد سے مینا کے یہ سب تبدیل کیے گئے. نمازیں بھی اس میں پڑھنی ہوتی ہے، یہی ہماری مسجد ہے، یہی ہمارا گھر ہے، یہ ہمارا سب کچھ ہے، سمجھے. اس میں باجماعت نماز ہوتی ہے الحمدللہ. اب آپ کو ہم بتائیں گے مقام اسماعیل. مقام اسماعیل معلوم، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لائے تھے. اور اس سے پہلے ایک اور مقام ہے جس کی میں نشاندہی نہیں کروں گا، وادی محصر بولتے اس کو، جہاں پر ہے تو ابراہ نے ہاتھیوں کا لشکر لایا تھا. کس کا؟ ہاتھیوں کا. تو اسی ہے یہاں سے، جب کیونکہ نہ اس کی زیارت کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں عذاب نازل ہو وہاں سے جلدی سے گزرو. اسی نا مولانا صاحب جی، اس کی زیارت کریں گے. اللہ تعالیٰ کا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، جو پورا تفصیلی اس کا واقعہ ہے. اب ہم کو مقام اسماعیل دیکھنا ہے. مقام اسماعیل دیکھنے کے جگہ پر عورتیں بھی اور مرد حضرات بھی دعا کریں کہ اللہ ہماری اولادوں کو بھی فرما بردار بنا دیجئے، دین کے لیے قربان ہونے والا بنا دیجئے، کیونکہ اللہ پاک موقع محل کی دعا قبول فرماتے ہیں. سمجھے؟ اب یہ پرانا شروع ہے، یہاں سے یہ والا پرانا ہے، یہ جو نظر آ رہا نا اب یہ ہے پرانا. اب آپ کو سب کو لیفٹ سائڈ میں دیکھنا رہے گا. قرآن پاک کی آیت ہے نا فلما بلغ معه السعی. اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا اچھی ترتیب بتلائی کہ بچے کی عمر کیا ہے کہ جب وہ اپنے باپ کے ساتھ چلنے کے لائق ہو جائے. فلما بلغ معه السعی قال یا ابت افعل، کہ اپنے بیٹے سے کہہ رہے کہ اے بیٹے ادھر دیکھو، ابھی نکاح جہاں تک ڈالنا ہے وہاں نہیں دیکھنا ہے، ابھی لیفٹ سائڈ میں دیکھنا ہے. یہ مقام اسماعیل دیکھنا ہے پہلے ہم کو. گاڑی سلو ہوں گی، سب کو دکھائیں گے، اس کے بعد گاڑی آگے جائے گی انشاءاللہ. یہ لیفٹ سائڈ پہ چھوٹا سا مینارہ دکھ رہا ہے مولانا جی، دکھا سب کو؟ لیفٹ سائڈ میں چھوٹا سا مینارہ ٹائپ، اس میں سوراخ بھی ہے. ہاں یہ مقام اسماعیل ہے. دعا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہماری اولادوں کو بھی فرما بردار بنا دیجئے، ہماری اولاد کو بھی دین پہ قربان ہونے والا بنا دیجیے. خلاص. تو جب اولاد تربیت یافتہ ہوتی ہے، تربیت کہاں سے ملتی؟ ماں کی طرف سے. ماں کی طرف سے تربیت جو ہوتی ہے وہ اصل ہوتی ہے. باپ کی طرف تو بس وہ باپ ایک نگہداشت اور نگہبان ہوتا ہے، اصل ماں کی تربیت ہوتی ہے. تو حضرت اسماعیل فرما رہے فانظر ما ترا، اے ابو جان وہ کیجئے جو آپ نے خواب میں دیکھا، میری پرواہ نہ کیجئے. کہیں جگہ تو یہ لکھا ہے کہ آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، آپ کا چہرہ آسمان کی طرف تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا میرا چہرہ زمین کی طرف کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ممتا جاگ جائے. جیسی آپ نے چھری گھمانے کی کوشش کی تو چھری تو چلی لیکن کٹا نہیں، کہ اللہ کا حکم نہیں ہوا تھا. یہاں پتہ چلتا ہے کہ چھری بھی محتاج ہے اللہ کے حکم کی. پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے جنت سے دمبے کو لائے، جو قربانی کا سلسلہ چلا. دیکھیے یہی خانوادہ ہے جس میں حج کے اور اپنے حج کے اور عمرے کے کئی ارکان ہیں. جیسے ہم میلان اکثرین پہ دوڑتے ہیں، یہ کس کی سنت پر عمل کر رہے ہیں؟ حضرت ہاجرہ کی، جو پانی کے لیے آپ دوڑ لگائی تھی. اب یہاں پر جو قربانی کی ہے، یاد رکھو ہم جو یہاں قربانی کریں گے یہ حج کا ایک رکن رہے گا، اور اپنے شہر میں جو قربانی کرتے ہیں اس کو کرنا ہے. دونوں قربانی علیحدہ علیحدہ ہے، یہ رکن ہے حج کا، اس لیے اس کو کرنا ہے. ابھی یہاں کو ہم کو مسجد خیف، جس کو مسجد خیف بھی کہتے ہیں، وہ دیکھنا ہے، جہاں پر 70 انبیاء علیہ السلام مدفون ہیں لیکن قبریں موجود نہیں ہیں. یہ کتابوں میں ملتا ہے. پھر آپ کو یہاں پر جمرات دیکھنا ہے، جہاں شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں.
یہاں سے گاڑی سلو ہوگی، آپ لیفٹ سائڈ پہ دیکھنا 4 مینارے والی جو مسجد نظر آئے گی وہ مسجد خیف ہے، جو صرف حج کے موقع پر کھلتی ہے، اس کے علاوہ بند ہوتی ہے۔ آپ یہاں پر ٹیکسی سے بھی اگر مینا میں آنا چاہے تو آنے نہیں دیتے، راستے سارے بند رہتے ہیں اس لیے۔ یہ لیفٹ سائڈ میں جو مسجد نظر آ رہی ہے، نظر آئی سب کو؟ 4 مینار ہے اس کے، اور یہ سامنے آپ کو سفید ہے تو یہ جیسے خیمے کے طرح کے نظر آ رہا، نظر آیا؟ اس کی لائن میں 3 ہے، یہ پہلا بڑا شیطان ہے، پھر درمیانی اور پھر چھوٹا والا شیطان۔ تو پہلے جو کنکری مارنی یہاں مارنی ہم کو، اور یہ جو سیمنٹ کے کلر کے جو راستے نظر آ رہے ہیں یہ کنکریاں مارنے اور آنے اور جانے کے راستے۔ یاد رکھو ہم جائیں گے ایک راستے سے کنکری مارنے کے لیے اور ہم کو بھیجا جائے گا دوسرے راستے سے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ یہ 3 شیطان ہیں یہاں پر۔ اچھا اس کو کنکریاں کیوں مارتے ہیں وہ بھی سن لو، جب تھوڑا سن لیتے کیا؟ سننا یہ ہے کہ حضرت یہاں کنکریاں اس لیے ماری جاتی ہے، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے جایا جا رہا تھا تو شیطان نے بہکایا تھا اس 3 مقام پر، تو 3 مقام پر اس کو کنکری ماری گئی، اللہ نے اسی جگہ پہ اس کو دھسا دیا۔ سمجھے بات کو؟ اس کو کنکری مارتے ہم، تو یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں میں سے، قربانی کرنا بھی آپ کی سنتوں میں سے، اور امی ہاجرہ کا میل نظرین پہ دوڑنا، یہ تمام ارکان ادھر ان سے منسوب ہے، ان کے عمل سے ہم کرتے ہیں۔ اب ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچانا تھا، اللہ کی تدبیر کی، بہرحال اللہ نے دمبا بھیجا اور آپ بچے۔ اب یہاں پر ہم جو رہیں گے یہ 12 تاریخ کی عصر تک رہیں گے اس مینا کی وادیوں میں، 12 تاریخ، 12 ذی الحجہ کو، پھر عصر کے بعد ہم نکل جائیں گے اپنی ہوٹل کی طرف، یعنی مکہ کی طرف۔ تو ہم یہاں کب تک رہیں گے؟ دیکھو ہم 8 کو آئے تھے، 9، 10، 11، 12، سمجھے اس طریقے سے۔ اور اگر 12 کے دن عصر کی نماز یعنی سورج غروب ہو گیا تو پھر 13 کے دن کنکریاں مار کر پھر واپس جائیں گے ہم اپنی ہوٹل پہ۔ سمجھ میں آئی سب کو بات؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ ماں باپ کی ذمہ داری اولاد کی صحیح تربیت کرنا۔ تو ایک معصوم بچہ جو باپ کی انگلی پکڑ کے چلنے کی طاقت رکھتا ہے، جس کی عمر بڑی کمسین ہے، تو وہ بھی اتنا اللہ کے لیے قربان ہونے والا ہوتا ہے کہ اے میرے باپ، آپ نے جو خواب میں دیکھا آپ اس پر عمل کیجئے۔ اور پھر آگے اور ایک بات بڑی عجیب کہی ہے کہ آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں سے پاؤں گے۔ تو یہ اس وقت ہی ہو سکتا ہے جب ماں کی تربیت بہتر سے بہتر ہو۔ اور ماں اسی لیے پہلے جو مائیں ہوتی تھی، ایک دور تھا ہندوستان میں خود کہ مدارس مکاتب نہیں ہوتے تھے، تو مائیں اپنے گھروں میں بچوں کو حافظ قرآن بناتی تھی۔ باپ اگر عالم ہے تو بچوں کو تقریباً عالم و گھر میں بناتا تھا۔ لیکن یہ مکاتب کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام چلایا ہے، یہ ہمارے محسنین ہیں، یہ ہمارے معاونین ہیں۔ اصل کام تو اولاد کی تعلیم اور تربیت کے ہمارے ذمہ ہے، کسی حافظ صاحب اور مولوی صاحب کے ذمہ نہیں ہے۔ وہ تو اپنا ایک احسان کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کو دنیا میں بھی اس کا اجر عطا فرمائے، اللہ پاک ان کو آخرت میں بھی اس کا اجر عطا فرمائے۔ اب ہم جا رہے ہیں مسجد جعرانہ کی طرف۔ مسجد جعرانہ کیا ہے؟ ایک تاریخی جگہ ہے۔ کیسی تاریخی جگہ ہے؟ وہاں بھی ایک کنواں ہے جس کی نسبت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، اور وہاں پر بھی شہداء ہے، صحابہ شہید ہوئے تھے۔ کہاں سے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین تشریف لے گئے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس میں وہاں پر ٹھہرے تھے، تو جو زخمی تھے ان کی مرہم پٹی بھی وہاں کی گئی، اور جن کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے، ان کو وہاں دفن کیا گیا۔ اور دوسری بات، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد جعرانہ تشریف لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اور صحابہ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت طائف گئے۔ طائف کیوں گئے؟ اس کی وجہ ہے کہ یہاں پر جب غزوہ حنین کا موقع تھا تو غزوہ حنین میں کفار مکہ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا اس جنگ کے لیے، اور ادھر حنین کی جنگ میں طائف والوں نے حنین والوں کا ساتھ دیا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کا پیچھا کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ پیچھے سے اور وار کر دے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود گئے۔ تو طائف اس وقت جو تھا آج کے دور کے اعتبار سے مختلف ہے۔ طائف کو پوری 4 دیواریوں سے گھیرا ہوا تھا، وہ لوگ ایک قلعہ نما تھا، وہ سب نے اپنے
اندر چلے گئے اور دروازے بند کر لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل ایک ہفتہ اس کا محاصرہ کیا. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بغیر انتظام کے آئے ہوئے ہیں، کھانے پینے کی اشیاء ہمارے پاس نہیں ہے، ختم ہو چکی ہے، اور یہ محاصرہ زیادہ دن چل سکتا ہے. ان کے پاس کھانے پینے کی تمام اشیاء موجود ہے، ہمارے پاس موجود نہیں ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی ایک حکمت عملی کی. کہا کہ جاؤ اور ان کے باغات کو تھوڑا سا ہلکا سا نقصان پہنچاؤ تاکہ وہ قلعہ چھوڑ کر باہر آئے اور ہم سے معاہدہ کرے. چنانچہ چند صحابہ گئے اور ان کے باغوں کو نقصان پہنچایا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو منشا تھی اس سے کچھ زیادہ نقصان پہنچا دیا. تو وہ لوگ باہر آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کو بھی اس وقت فتح فرمایا. پھر وہاں سے آنے کے بعد طائف کا بھی مال غنیمت اور اسی طریقے سے حنین کا بھی مال غنیمت یہ تقسیم ہوا مسجد جعرانہ پہ. اب اگر آپ بشاست سے ہیں تو میں آپ کو مال غنیمت کا واقعہ بھی سنانا چاہتا ہوں. سب بھائی سن رہے ہیں نا بھائی؟ جی سنیے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تالیف قلب کے لیے، تالیف قلب بولتے ہیں کسی کے دل کو خوش کرنا. تو کفار جس میں ابو سفیان ان کے بیٹے جب وہ ایمان نہیں لائے تھے وہ بھی شریک تھے اور دیگر لوگ بھی شریک تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ابو سفیان بلائے اور ان کو مال غنیمت تقسیم کی. مال غنیمت میں بہت بکریاں آئی تھی، تقریباً ہزاروں کی تعداد میں بکریاں تھی، ہزاروں کی تعداد میں اونٹ تھی اور کئی کلو اور کنٹل سے چاندی تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 بکریاں اور کچھ جانور اور دینار اور درہم حضرت ابو سفیان کو دیے جب آپ ایمان نہیں لائے تھے. پھر انہوں نے کہا میرے بیٹے کو بھی دو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا ابو سفیان کو دیا ان کے بیٹے کو بھی اتنا ہی دیا. اسی طریقے سے کفار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب لٹایا مال غنیمت. اب شیطان نے تھوڑا سا ایک دل میں وسوسہ ڈال دیا صحابہ کے، خاص طور سے انصاری صحابہ کے. انصاری صحابہ کے دل میں بات آئی، چیمی گوئیاں شروع ہونے لگی. تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ جو ان کے ترجمان بنے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے باتیں رکھی. اب ذرا غور سے سنیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے، جو محسن کائنات ہے، جنہوں نے سب کچھ سکھایا، جس کی برکت سے یہ دنیا بنی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے ہو بہو وہ باتیں رکھی جو صحابہ کے درمیان چل رہی تھی. تو پہلی بات یہ سمجھو، اگر کسی کے بعد کوئی بات معلوم ہوئی، اس کو جب کسی کے سامنے بات کرنا ہے تو ہو بہو وہی بات کرنا چاہیے. اس میں یہ بھی خیال نہیں ہونا چاہیے کہ سامنے والے کو اچھا لگے گا یا برا لگے گا. یہ ایک طریقہ ہے. دوسرے یہ کہ بات اس وقت کہنا چاہیے کہ جس نے تم کو بات کہا تھا کہ بات ہماری پہنچاؤ، اسی وقت کہنا چاہیے. ورنہ بات اگر آپ ان کی اجازت کے بغیر کرو گے تو اس کو خیانت کہیں گے، اس کو غیبت کہیں گے. تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل مکمل توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں. کیا فرمایا ذرا وہ بھی سنیے. کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ساتھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا. ان لوگوں کو دیا جو کفار تھے، ان لوگوں کو دیا جنہوں نے اللہ کے نبی کو گھر سے نکالا، اور ہم وہ لوگ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے گھر تھا، ہم نے گھر دیا، بے آسرا تھے، ہم نے آسرا دیا. کوئی کاندھے سے کاندھا لگا کے کھڑے رہنے والا نہیں تھا، ہم کاندھے سے کاندھا لگا کے کھڑے رہے. لوگ جان کے دشمن تھے، ہم جان نثار بنے. ہم لوگ بے وفا تھے، ہم با وفا بنے. اس طریقے کی پوری بات کہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی دیکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیان میں روکا نہیں، ٹوکا نہیں، پوری بات سنی. آج کا کتنا بھی ظرف والا آدمی ہو، کتنا بھی علم والا آدمی ہو، اپنے خلاف اپنے لوگوں کی زبان سے جب بات سنے تو کیسا دل برداشتہ ہو جائے گا. قربان جائیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر الف سے لے کر یا تک A to Z مکمل بات سنی. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم وہ لوگ نہیں ہیں جو مردار کھاتے تھے؟
کیا تم وہ لوگ نہیں ہیں جو جہالت میں تھے؟ کیا تم وہ لوگ نہیں ہیں جو اپنے سگے بھائی کو یعنی سگے بھائی سے دشمنی رکھتے تھے؟ کیا تم وہ لوگ نہیں ہیں جو خاندانی تمہاری دشمنی چلتی تھی؟ سب سے اہم بات یہ ہے کہ تم لوگ جہالت میں تھے، کیا تم کو اللہ نے نور میں لانے کی یعنی ہدایت کی اللہ نے توفیق نہیں دی؟ سب نے کہا جی بالکل صحیح بات ہے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات کی، کہا کہ اے لوگوں، یہ سونا ختم ہو جائے گا، یہ دنیا کی چیز ہے، سونے کا تعلق دنیا سے ہے، چاندی کا تعلق دنیا سے ہے، جانوروں کا تعلق دنیا سے ہے، یہ دنیا کا مال و متاع ہے۔ کتنی خوش نصیبی ہے تمہارے لیے، ان کے ساتھ دنیا کا مال جا رہا ہے اور تمہارے ساتھ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں۔ یہ بھائی دیکھیے، جب یہ غار حرا سیدھے ہاتھ پر، یہ غار حرا جہاں پر قرآن پاک کی 10 آیتیں نازل ہوئی تھی، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ آئیے گاڑی میں سے دیکھ لیں گے نا، تو غار ایک دم اوپر سینٹر پہ نہیں ہے، اس کے بعد نیچے اترنے کے بعد ہے ایک دم قبلہ رخ۔ غار کی شیپ ایسے ہے، یہ ایسے دیکھو میرے انگلی کی طرح، ایسا شیپ ہے اس کا۔ حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، روٹی چور کے دیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کھانا کون لاتے تھے وہ بھی سنو، امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا لایا کرتی تھی۔ کتنی اوپر ہے آپ دیکھو، امی خدیجہ کیسے جاتی تھی۔ یہ غار حرا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت جبریل علیہ السلام پہلی بار آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ پڑھو۔ آپ نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، اللہ کی حکمت تھی اس میں، کیونکہ اگر ان کا کوئی استاد ہوتا تو کوئی استاد یہ کہتا کہ میری کرامت ہے، میری محنت ہے، میرا شاگرد ایسے بنا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی استاد ہی نہیں رکھا، یہ اس کی حکمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے تشریف لے کر گئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے۔ اس لیے ایک چیز یہاں غور سے سنیے، امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اندر آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پوری سنی۔ آج کل ہوتا ہے کہ عورتیں اندر آنے کے بعد شوہر کو پہلے سناتے، یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ پوری بات سننے کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری بات سنی۔ محدثین لکھتے ہیں امی خدیجہ نے امت پہ بڑا احسان کیا، اتنی بہترین بات حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائی، آپ کو دلاسا دیا، حوصلہ دیا۔ اس لیے خواتین کا بھی کام ہے کہ مرد جب پریشان ہو تو اس کو حوصلہ دینا چاہیے، یہ نہیں بولنا چاہیے میں تو پہلے بول رہی تھی کائے کو کرے کاروبار، ایسا نہیں بولنا چاہیے۔ بہرحال امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ وہ ہے جو یتیموں کی پرورش کرتے ہیں، آپ وہ ہے جو کمزوری کی مدد کرتے ہیں، آپ وہ ہے جو بچھڑوں کو ملاتے ہیں، آپ محسنین میں سے، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے رشتہ دار یعنی چچیرے بھائی سراقہ کے پاس لے کر گئے۔ سراقی نام تھا نہیں، سراقہ۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ تمام نشانیاں میں نے اپنی کتابوں میں پڑھی ہیں، کیونکہ وہ عالم دین تھے اور انہوں نے بہت بزرگ ہو چکے تھے۔ انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ نے مجھے عمر دی اور صحت دی تو میں بھی آپ کا ساتھ دوں گا، لیکن چند مہینوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ تو امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تھے جب، تو کہا کہ دمبلونی کہ مجھے ہے نا چادر اڑاؤ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اڑائی گئی۔ پھر یہ جو الفاظ تھے امی خدیجہ کے، اس سے آپ کو بڑا حوصلہ ملا۔ امی خدیجہ کون ہے؟ امی خدیجہ وہ خاتون ہے جو تاجر خاندانی تھی، آپ کے والد صاحب بھی تاجر تھے، آپ کے دادا جان بھی تاجر تھے، آپ تاجر تجارت کے خاندان سے تھی اور اس وقت کے ٹاپ 10 میں تھی آپ۔ اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے خود حضرت امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ نے جب ان کو ہائر کیا کہ لوگ اگر آپ کو 2% دیتے ہیں، مثال کے طور پر 2% آپ کو نفع دیتے ہیں تو میں تم کو 4% دوں گی۔ اور ان کے ساتھ صاف الفاظوں میں اگر میں کہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جاسوسی کے لیے حضرت میسرہ کو ساتھ میں بھیجا گیا۔
جاسوسی کے لیے کہ آپ کو پورا طریقہ بتلانا کیسا ہے کیا ہے اور ان کے اعمال بتلانا۔ جب آپ شام کے سفر سے لوٹے تو امی خدیجہ فرماتی ہے میری تجارت کی لائف میں مجھے اتنا برکت والا نفع نہیں ہوا جو ملک شام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے آئے تھے۔ پھر میسرہ جو آپ کے خادم غلام نہیں تھے، اصل ان کو مطلب جاسوسی کے لیے بھیجا گیا تھا، انہوں نے کہا کہ آپ سچے ہیں اور کوئی بھی چیز ہے تو ناپ تول میں بھی کمی نہیں کرتے اور جو بات کرتے ہیں سچی کرتے ہیں۔ امی خدیجہ کے سامنے ساری باتیں آ گئی۔ اب امی خدیجہ بیوہ تھی، 2 شوہر ہو چکے تھے، ان کو کئی تاجروں کے رشتے آئے، لیکن امی خدیجہ نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رشتہ بھیجا۔ کس کے ذریعے سے؟ اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے سے، اس کا نام نفیسہ تھا، ان کے ذریعے سے رشتہ بھیجا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت دادا جان تو فوت ہو چکے تھے، چچا ابو طالب موجود ہے، ابو طالب کے پاس یہ رشتہ گیا، ابو طالب نے یہ رشتے کو قبول کیا اور آپ کا نکاح پڑھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نسلیں جو چلی، یعنی جتنی آپ کی 4 بیٹیاں اور ایک ابراہیم قاسم، یہ جو ہوئے ہیں، ایک بچہ ہوا تھا حضرت ایمن رضی اللہ